اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر، تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ ماہ رمضان کا محاصل، ماہ رمضان کا ہدف، ماہ رمضان کی منزل تقویٰ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ وہی تقویٰ ہے کہ جو شرط ہے امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے۔ چنانچہ اگر ہم اس رمضان کو ایک تربیتی کیمپ کے طور پر لیں اور ماہ رمضان کے 30 دنوں کو کریش کورس کی صورت میں گزاریں تو نہ صرف یہ کہ تقویٰ کا حصول ہمارے ذہن میں ہوگا، بلکہ امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کی خواہش مزید جلا پائے گی۔ چنانچہ ہم نے کوشش کی پچھلے 2 دروس میں ماہ رمضان کو امام زمانہ کی یاد سے متصل کرنے کی، تقویٰ کے حوالے سے بھی پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان تک امام زمانہ کی یاد، امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کی شرط ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ہر وقت، ہر لمحے، ہر موڑ پر، ہر مورد میں ہمیں امام زمانہ یاد آتے ہیں۔ سحری میں کبھی ندائے سحر جو کہ امام کے ظہور کے وقت دی جائے گی یاد آتی ہے، کبھی افطار کے وقت امام کے عصائے موسیٰ سے پھوٹنے والے چشمے سے سیراب ہونے والے لشکری اور افطار کا سما بند جانا ہم کو یاد آئے گا۔ روزمرہ کے معمولات کا ڈسٹرب ہونا، ایمرجنسی کی کیفیت طاری ہونا، اپنی انا پر ضربت لگنا، یہ خود امام کے لشکریوں کی ایک خاص فضیلت، ایک خاص عادت اور خصوصیت ہے۔ پھر گلوبل سنکرونائزیشن، عالمی ہم آہنگی، عالمگیریت جو روزے میں پائی جاتی ہے، وہی امام زمانہ کے ظہور کے وقت ہوگی کہ تمام قرائرس پر بسنے والے لوگوں کی نگاہیں ظہور امام پر ہوں گی۔ ہمدردی کا جذبہ جو ماہ رمضان میں بھوک و پیاس کی شدت سے گزر کر انسان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ غریبوں کی مدد کرے، امام زمانہ کے ظہور کے بعد یہ ہمدردی کا جذبہ اپنے عروج پر ہوگا اور ایثار میں تبدیل ہو جائے گا کہ خود تو معمولی لباس، سادہ غذا، بلکہ جو کی روٹی پر صبر، اور دوسروں کو لذیذ غذائیں، شاندار لباس، عالی شان عمارتوں کی دستیابی کے لیے کوشش۔ پھر اس کے بعد ماہ رمضان خود قرآن سے جو انسیت رکھتا ہے، اس کا تذکرہ، شب قدر کی امام سے وابستگی، اعتکاف کا اہم مرحلہ، اور توبہ جو کہ اس ماہ رمضان کا آخری ہدف ہے، اور سب سے آخر میں جس طرح شربت کے آخر میں باقی رہ جانے والی چینی جو کہ شیریں تو ہوتی ہے لیکن تلخی کا ذائقہ دیتی ہے، رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے اور عوام میں پائی جانے والی بے چینی جو کہ اختلاف رویت ہلال سے پیدا ہوتی ہے، ان سے امام زمانہ کی یاد کیسے متصل ہے؟ یہ 5 امور، قرآن، شب قدر، اعتکاف، توبہ اور اختلاف رویت ہلال، یہ 5 چیزیں آج ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں کہ جس سے گزرتے ہوئے امام زمانہ ہمیں کس طرح یاد آتے ہیں اور کس طرح ہماری خواہش امام زمانہ کے ظہور کی اور ان کے لشکر میں شامل ہونے کی جلا پاتی ہے، اور ہم پہلے سے زیادہ
کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے مرحلے قرآن کو لیتے ہیں۔ مجموعی طور پر ہم 7 مراحل طے کر چکے ہیں، آج 8واں مرحلہ اور اس کے بعد مزید 4 مرحلے، یعنی کل 12 مراحل پر مشتمل انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ 5 ہو چکے، 5 باقی۔ تو 8واں مرحلہ یعنی قرآن اور امام زمانہ، یعنی ماہ رمضان میں قرآن اور قرآن کا تعلق امام زمانہ سے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن کا ماہ رمضان سے تعلق دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں فرماتا ہے، یہ قرآن جس کو ہم نے ماہ رمضان میں نازل کیا ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا اور جو ہدایت ہے انسانوں کے لیے اور فرقان ہے، واضح ہدایات اس میں موجود ہیں، ہدایت کی اور فرقان کی یعنی حق و باطل میں تمیز کرنے کی۔ بلا شبہ قرآن ہدایت یافتہ افراد کے لیے ایک بہت بڑا معجزہ ہے، ایک اکسیر ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی۔ قرآن کے حوالے سے نان اسپیسیفکلی بتلا دیا گیا کہ یہ ماہ رمضان میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ پھر مزید اسپیسیفائی کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ دخان کی آیت نمبر 3، کہ یہ وہ قرآن ہے، ہم نے قرآن کو ایک مبارک رات پہ نازل کیا، یعنی پہلے تو بتایا ماہ رمضان میں نازل کیا، پھر سورہ دخان میں بتایا ایک مبارک رات یعنی رات میں نازل کیا اور وہ رات مبارک رات ہے۔ پھر سورہ انا انزلنا سورہ قدر میں اللہ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسے یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب مزید اللہ اسپیسیفائی کرتا ہے، مزید ایکوریٹ ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن شب قدر یعنی جس مبارک رات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سورہ دخان میں کر رہا ہے، اس مبارک رات کو ڈسکلوز کر رہا ہے اور اس کا نام دے رہا ہے کہ یہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، قدر کی رات ہے۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کو ہی کیوں منتخب کیا قرآن کے لیے؟ تو حدیث میں ہے کہ ہر چیز کی ایک بہار ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان۔ بہار کیا ہے؟ بہار وہ موسم ہے کہ جب درختوں پر پھول آتے ہیں اور اس کی شاخیں سرسبز ہو جاتی ہیں، یا پھلوں کے اعتبار سے ہم دیکھیں مختلف پھلوں کے مختلف موسم ہوتے ہیں۔ مثلا کھجور کے لیے گرمیوں کا موسم، اگر پہلے ہم کھجوریں اتاریں تو کھجوریں کچی رہ جائیں گی، اور بعد میں اتاریں گرمی کا موسم گزرنے کے بعد تو وہ گل سڑ جائیں گی۔ اسی طرح انار کے لیے سردیوں کا موسم، چنانچہ ہر پھل کے لیے خاص موسم ہے، وہ اس کی بہار ہے۔ اسی طرح قرآن کے لیے بہترین موسم ماہ رمضان ہے۔ ماہ رمضان سے پہلے بھی قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے، ماہ رمضان کے بعد بھی قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن جو لطف، جو ثواب، جو فضیلت، جو تفہیم ماہ رمضان میں قرآن کو پڑھ کے حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور مہینے میں نہیں۔ ثواب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو حدیث میں ہے کہ ایک آیت کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر، یعنی عام دنوں میں آپ پورا قرآن پڑھیں
اور ماہ رمضان میں فقط ایک آیت پڑھیں تو ایک آیت ایک قرآن کے برابر ہوگی۔ یہ صرف پڑھنے کا ثواب ہے۔ اگر ہم بات کریں ترجمے کی، ہم بات کریں تفہیم کی، ہم بات کریں عمل کرنے کی، تو کتنا ثواب ہوگا۔ لیکن سوال اپنی جگہ پر جوں کا تو ہے کہ ماہ رمضان ہی کیوں؟ ماہ رمضان کے علاوہ قرآن کے لیے کسی بہار کو کیوں منتخب نہیں کیا گیا بطور مہینہ؟ تو فرق کو دیکھیے کہ ماہ رمضان اور باقی مہینوں میں کیا فرق ہے۔ ماہ رمضان میں آپ بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، اسی بھوک پیاس کو اللہ تعالیٰ نے ایک کیفیت، ایک ماحول، ایک کمفرٹ زون قرار دیا ہے قرآن کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کرتے ہوئے خدا فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، کہ میں نے علم کو بھوک میں چھپا رکھا ہے، لوگ اسے شکم سیری میں تلاش کرتے ہیں۔ چنانچہ بھوک میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ کوئی بھی علم، خصوصی طور پہ قرآن، کیونکہ قرآن تمام علوم کا نچوڑ ہے، تمام علوم قرآن میں بند ہے۔ اور اس کی دلیل اور مثال ہم اس طرح بھی دے سکتے ہیں کہ باقی 3 کتابیں، زبور، انجیل اور توریت، یہ بھی قرآن میں الہامی کتابیں ماہ رمضان میں نازل ہوئی۔ مثلا ہم توریت کو دیکھتے ہیں کہ 6 رمضان کو نازل ہوئی، انجیل 12 رمضان کو، اور زبور 18 رمضان کو، 23 کو قرآن نازل ہوا۔ اور 6 کا فرق ہے، لیکن قرآن کے نزول میں 5 دن کا فرق آ جاتا ہے، شاید اس لیے کہ 23 کو نزول کرنا ضروری تھا۔ شب قدر کی جو موسٹ پروبیبل رات ہے، ویسے تو طاق راتیں ہیں، پھر اس کے بعد کہا گیا کہ آخری عشرے کی طاق راتیں، پھر کہا گیا 19، 21، 23، پھر کہا گیا کہ 21 اور 23، اور آخر میں 23۔ شب جہنی بھی کہتے ہیں کہ ایک شخص جو مدینے سے دور رہا کرتا تھا رسول کے پاس آیا اور کہا کہ میں فقط ایک دن آ سکتا ہوں، کوئی ایک رات بتا دے، تو رسول اللہ نے اس کو اکیلے میں جا کے وہ رات بتائی دی، اور لوگ دیکھتے تھے کہ وہ فقط 23 کو آیا کرتا تھا۔ بہرحال امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اگر ایک شخص آتا ہے پوچھنے کے لیے تو امام اس کو شب قدر کی ممکنہ راتوں کا بتاتے ہیں، اور وہ امام سے کم کراتے 21 اور 23 تک لے آتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ امام اس میں سے بھی ایک کم کر دیں تاکہ مشخص اور معین ہو جائے کہ کون سی رات ہے۔ تو امام نے گویا اس کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ جس ثواب کے لیے، مفہوم روایت کہ جس ثواب کے لیے تم جاگ رہے ہو، کیا 2 راتیں تم نہیں جاگ سکتے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا، شب قدر میں نازل ہوا۔ قرآن کو پڑھنے کے لیے بھوک ضروری ہے، قرآن کو پڑھنے کے لیے ماہ رمضان سے بہتر کوئی مہینہ نہیں۔ اب آئیے ہم اس قرآن کو امام زمانہ سے ملاتے ہیں۔ قرآن کو جب ہم امام زمانہ سے ملائیں گے تو 2 حوالے سے ہم اس کو نسبت دے سکتے ہیں، علمی نسبت اور عملی نسبت۔ علمی نسبت اگر ہم دیں تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کسی بھی کتاب کو پڑھنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، اور جتنی مشکل کتاب ہوتی ہے اتنا زیادہ ضروری ہو جاتا ہے استاد کا ہونا۔ تو قرآن سے زیادہ ضروری، امپورٹنٹ، سگنیفیکنٹ کتاب کون سی ہوگی کہ جس کے لیے ہم استاد نہ مقرر کریں؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ اگر تم کسی مشکل میں پڑھو تو اپنے سے بہتر علم والوں کی طرف توجہ کرو۔ وہ علم والے کون ہیں؟ کبھی ان کو اہل الذکر کہا گیا، کبھی ان کو راسخون فی العلم کہا گیا۔ سورہ نساء آیت نمبر 162 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ اور اہل ذکر کی اگر ہم بات کریں تو اہل بیت سے زیادہ بہتر، صحیح اور قریب ترین مصداق اور کون ہو سکتا ہے؟ پھر سورہ نساء آیت نمبر 162 فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ نحل کی آیت نمبر 43، سورہ نحل آیت نمبر 16، سورہ نمبر 16 چیپٹر 16 ورس نمبر 43۔ اور راسخون فی العلم یہ سورہ نساء میں ہے جو قرآن کا 4تھا سورہ ہے، اور آیت نمبر 150۔ تو اعلیٰ ذکر، راسخون فی العلم، سورہ نحل اور سورہ نساء کی بالترتیب آیات جس میں کہا گیا ہے کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ پھر حدیث ثقلین جو کہ غدیر کے مقام پر خطبہ غدیر کے بعد رسول اللہ لوگوں کے سامنے
پیش کرتے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ میں اپنے پیچھے 2 گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری عطرت، اگر تم ان سے متمسک رہو گے، جڑے رہو گے، تو کبھی بھی نیور ایور کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ خدا کے رسول یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ انی تارکن فیکم ثقلین، فیکم ثقل، ثقلین نہیں ثقل، ما ان تمسکتم بہی لن تضلوا بعدی، کہ میں تمہارے درمیان اپنے پیچھے قرآن چھوڑے جا رہا ہوں۔ لیکن وہی بات کہ قرآن چھوڑنا کافی نہیں، قرآن کا استاد چھوڑنا بھی ضروری ہے، جو اس کی حفاظت کرے، جو معنی اور تعویلات بتائے۔ اور اسی لیے انہوں نے مولا سے کہا تھا، اے علی میں نے قرآن کی تنزیل کے لیے جنگ کی ہے، تم قرآن کی تعویل کے لیے جنگ کرو گے۔ یعنی قرآن کو منوانا میرا کام ہے، اور قرآن کی صحیح تعبیر، تفسیر، تشریح کرنا، ان کے مصادیق متعین کرنا، یہ تمہارا کام ہے۔ اور جس طرح کفار نے مجھ سے جنگ کی ہے، اس طرح وہ لوگ جو قرآن پہ یقین تو رکھتے ہوں گے، مسلمان ہوں گے، لیکن ان کی تعویلات اور معنی تفسیر پر بضد ہوں گے، تو ان کے خلاف جنگ تم کرو گے، کیونکہ تمہارے پاس اصل علم موجود ہے، تم ہی راسخون فی العلم ہو، اور تم ہی اہل ذکر ہو، جو حدیث ہے اس کی تشریح کے مطابق۔ اور تاریخ میں ہمیں کوئی ایسی کتاب نہیں ملتی کہ جس کا کوئی استاد نہ ہو۔ زبور اتری تو اس کے استاد داؤد علیہ السلام پہلے سے موجود تھے، توریت اتری تو اس کے استاد موسیٰ علیہ السلام پہلے سے موجود تھے، انجیل اتری تو اس کے استاد عیسیٰ علیہ السلام پہلے سے موجود تھے۔ اچھا، مزے کی بات یہ کہ امام زمانہ کے حوالے سے کہ وہ نہ صرف قرآن کے استاد ہوں گے، بلکہ امام باقر علیہ السلام کی حدیث کے مطابق وہ غار انطاکیہ یا پہاڑ انطاکیہ سے اصلی نسخے زبور، توریت، انجیل کے نکالیں گے۔ اہل زبور کو زبور سے، اہل توریت کو توریت سے، اور اہل انجیل کو انجیل سے فیصلے کر کے سنائیں گے، تاکہ جو لوگ پہلے گزر چکے وہ مطمئن ہو سکیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ امام زمانہ راسخون فی العلم کے مصداق، امام زمانہ اہل الذکر کے مصداق، امام زمانہ نہ صرف قرآن کے استاد بلکہ تمام الہامی کتابوں کے بھی استاد۔ چنانچہ امام زمانہ یا ہر زمانے کی حجت کو قرآن کا استاد مانتے ہوئے ان سے مفاہیم طلب کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ تو بات ہو گئی بطور استاد امام کا قرآن سے تعلق، علمی یا نظریاتی تعلق۔ عملی تعلق کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام زمانہ کی پیدائش، بلکہ اس سے بھی پہلے، پھر پیدائش کے بعد پھر ظہور، ہر جگہ اور ظہور کے بعد بھی جو واقعات گزر چکے، جو واقعات گزریں گے، امام زمانہ کی ہر ادا، ہر عمل قرآن سے پر ہے۔ جب آپ کی ولادت ہونے والی ہوتی ہے تو بی بی حکیمہ خاتون، آپ کی پھوپھی، سورہ یاسین، سورہ فصلت اور سورہ قدر کی تلاوت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ جب آپ کی ولادت ہو جاتی ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دائیں بازو پر آیت کندہ ہے، سورہ اسراء آیت نمبر 81۔ سورہ اسراء قرآن کا 17واں سورہ ہے، سورہ بنی اسرائیل بھی جس کو کہتے ہیں، چیپٹر 17 ورس نمبر 81، کہ قل جاء الحق وزهق الباطل، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل مٹنے کے لیے ہے۔ تو امام آ گئے، امام کے دشمن، اسلام کے دشمن اب مٹنے والے ہیں۔ امام سجدہ کرتے ہیں، سجدے سے سر اٹھاتے ہیں تو سورہ آل عمران آیت نمبر 19 کی تلاوت کرتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، فقط اللہ کے نزدیک دین تو فقط اسلام ہے، یعنی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ کے بعد اسلام کی شریعت کے ہٹ کر کوئی اور شریعت قبول نہیں کی جائے گی۔
جب آپ کے پدر بزرگوار 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں تو آپ سورہ قصص کی آیت نمبر 5، سورہ قصص قرآن کا 28واں سورہ ہے، چیپٹر 28 ورس نمبر 5 کی تلاوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم احسان کریں گے ان لوگوں پر کہ جو زمین پر کمزور بنائیں گے، ہم ان کو امام بنائیں گے، ائمہ بنائیں گے، اور ہم ان کو وارث بنائیں گے، یعنی زمین کا وارث بنائیں گے، خلیفہ بنائیں گے۔ اور دنیا کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت سے زیادہ مظالم کسی قوم، کسی گروہ، کسی فرد پر نہیں ڈھائے گئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ امام زمانہ جب ظہور کریں گے اور خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوں گے تو لوگ ان کی طرف مائل ہوں گے، آپ کو پہچان لیں گے، اور اس سے پہلے کہ لوگ آپ کی طرف ہاتھ بڑھائیں بیعت کے لیے، امام زمانہ تلاوت کریں گے سورہ رعد آیت نمبر 86۔ سورہ رعد قرآن کا 11واں سورہ ہے، چیپٹر 11 ورس نمبر 86۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، کہ تمہارے لیے اللہ کا باقی ہادی خیر ہے اگر تم مومنین میں سے ہو، یعنی بقیہ ہادی، دا لاسٹ حجت، آخری لیڈر، آخری رہبر کون ہے؟ امام زمانہ کی ذات بالگرامی۔ تو آپ نے دیکھا ولادت سے پہلے، ولادت کے وقت، ولادت کے بعد اور ظہور کے بعد بھی قرآن امام زمانہ کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اور یہی نہیں، بحر الانوار میں کم از کم 65 آیات، 65 ورسز امام زمانہ سے منسوب ہے۔ ایک جگہ آیا ہے کہ قرآن میں 95 آیات امام زمانہ سے منسوب ہیں، لیکن قسمت کی صدم ظریفی، لوگوں کی غفلت کہ ان تفاسیر پہ، ان تشریحات پر، ان توضیحات پر کسی نے غور نہیں کیا جو اہل بیت سے ہو کر ہمارے تک پہنچی۔ اہل بیت کے دشمن اور اہل بیت کو نہ ماننے والے منکرین وہ ان تفاسیر پہ یقین نہیں رکھتے۔ بہرحال ہم راسخون فی العلم کے ماننے والے، ہم اہل ذکر سے قرآن کی تشریحات کو لینے والے ہیں، چنانچہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے اللہ تعالیٰ انبیاء کا تذکرہ کرے لیکن ائمہ اور خصوصی طور پہ آخری حجت جو قرآن کی محافظ ہیں اس کا تذکرہ نہ کرے۔ تو قرآن ماہ رمضان سے جڑا ہوا ہے اور قرآن اہل بیت کی آخری حجت امام زمانہ سے جڑا ہوا ہے۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جب ہم اس قرآن کی تلاوت کریں، یقیناً ایک آیت کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے، تو اس کے معنی و مفہوم پر بھی توجہ کریں اور معنی و مفہوم کو اہل بیت کی دی گئی روایات اور تعلیمات سے اخذ کریں، اپنے قیاس پر قیاس ابلیس کی طرح عمل نہ کریں، اپنے معنی اور مفاہیم تلاش نہ کریں۔ دوسری بات کہ جس طرح الفاظ تو سامنے ہوتے ہیں لیکن تفسیر پس پردہ اور مخفی ہوتی ہے، بالکل اسی طرح قرآن تو ہمارے سامنے ہے، اس کا پڑھانے والا یعنی استاد امام زمانہ آخری حجت ہم سے مخفی، ہم سے غیبت میں ہے، لیکن وہی زیادہ اہم ہے، کیونکہ قرآن کے ہوتے ہوئے، قرآن کے الفاظ کے ہوتے ہوئے ہمارے ہاں 73 فرقے بن گئے، 73 فرقے بن گئے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہر فرقے نے اپنے طور پر قرآن کی تعویل کی ہے، اور جس تعویل کو رسول اللہ نے علی کے ذمے ٹھہرایا، اہل بیت کے ذمے ٹھہرایا ثقلین کی صورت میں، اور اب امام زمانہ کے ذمے ہے، اس سے ان تعویلات تشریحات کو اخذ نہیں کیا گیا۔ اور سب سے اہم بات وہ یہ کہ قرآن چاہے جتنا حفظ کر لیں، آپ کتنے ہی بڑے حافظ کیوں نہ بن جائیں، آپ قرآن کے محافظ کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کربلا کے میدان میں 3000 حافظوں نے ایک محافظ قرآن کو گھیرا ہوا تھا۔ قرآن کا حفظ کرنا اور ہے اور قرآن کی حفاظت کرنا اور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت، اس کے مفہوم سے آشنائی، اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں اور قرآن پڑھنے کا حقیقی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 8واں مرحلہ ہمارا اختتام کو پہنچا، اب آئیے 9ویں مرحلے پہ، یعنی شب قدر اور امام زمانہ۔
شب قدر کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ انا انزلنا میں فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر نازل کیا، لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی اسپیسیفکلی ایکوریٹلی۔ اگر تم کو شب قدر مل جائے تو قرآن پہ توجہ دینا کہ جو شب قدر میں ایسی حیثیت رکھتا ہے جیسے انگوٹھی میں نگینہ، اور شاید بتلانا یہ بھی مقصود تھا کہ شب قدر جو مقدرات کی رات ہے، نصیب کی رات ہے، تقدیر کی رات ہے، قسمت کی رات ہے، تو یہ قسمت، یہ تقدیر قرآن پڑھنے والوں کو اچھی صورت میں ملے گی۔ جو قرآن پہ عمل کرتے ہیں ان کو ان کا مقدر اچھی شکل میں ملے گا، ان کے نصیب جاگیں گے اور ان کی قسمت سنورے گی کہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو مقدر بنانا ہے، نصیب بنانا ہے، قسمت آزمانا ہے تو قرآن کو پڑھیں اور اس پہ عمل کریں۔ پھر اللہ فرماتا ہے دوسری آیت میں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی تم درک نہیں کر سکتے، کچھ چیزیں انسان کی فہم و فراست سے باہر ہوتی ہیں۔ شب قدر ان میں سے ایک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا معین اور مشخص ہونا ہم ٹھیک درک نہیں کر سکتے، یہ ہمارے بس سے باہر ہے۔ بس ہم ممکنہ طور پہ شب قدر سمجھتے ہوئے 1 2 3 کئی راتوں کو جاگ کر اس کو تلاش کر کے کسی حد تک مطمئن ہو سکتے ہیں، لیکن مکمل طور پہ کوئی دعویٰ کرے آج شب قدر تھی، پرسوں تھی، یا 3 دن پہلے 4 دن پہلے جو میں نے گزاری اس دن تھی، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور دوسری جانب سے ہم اس کا اجر بھی معین نہیں کر سکتے، ایک تو مشخص نہیں کر سکتے کون سی رات شب قدر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اجر کیا ہے یہ ہم کو نہیں معلوم ہو سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ دے دیا ہے اس سے آگے والی آیت میں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر جو ہے 1000 راتوں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اچھا، عربی میں 1000 کہہ تو دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن 1000 کا مطلب 1000 نہیں، کیونکہ خود اللہ کہہ رہا ہے خیرم، یعنی بہتر ہے۔ اب وہ 1000 کے بعد 1001 1100 2000 3000 4000 ہمیں نہیں معلوم، ملین، جو کہ عربی کا تو لفظ نہیں ہے لیکن مستعار لیا گیا ہے۔ عربی میں میکسیمم گنتی الف یعنی 1000 ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ نے اسی لیے الف کہا کہ اس سے آگے کی گنتی نہیں ہے۔ 2 الف 3 الف 4 الف 10 الف جتنے بھی ہم بڑھاتے چلے جائیں۔ اچھا، اس کی بھی ایک تعویل سن لیجئے کہ خیر من الف شہر اگر ہم منیمم طور پہ اس کو الف مان لیں یعنی 1000 مہینے، تو کہتے ہیں کہ اصحاب کے سامنے ایک بنی اسرائیل کے مجاہد کا تذکرہ کیا گیا، شمعون، کہ جو 1000 مہینے تک زرہ جنگی لباس جو کہ لوہے کا ہوتا ہے پہنا رہا اور مختلف جنگوں میں حصہ لیا۔ جس طرح ہم کرکٹ میں دیکھتے ہیں نا، پیڈ لگا کے کھلاڑی بیٹھے رہتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ کھلاڑی جو پیڈ لگا کے بیٹھا ہے ہی ول بی دا نیکسٹ، ہی از ریڈی ٹو گو ٹو دا پچ ٹو دا گراؤنڈ۔ تو وہ ہر وقت تیار رہتا تھا شمعون، زرہ پہنے ہوئے، جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے وہ فوراً سب سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ تو صحابہ رشک کرتے تھے کہ ہمیں تو جنگوں کا سامنا کبھی کبھی ہوتا ہے، اور جب جنگ ہوتی ہے تبھی زرہ، وہ بھی وہ جس کو مہیا ہو، دستیاب ہو۔ تو اس رشک کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روایتوں میں آیا ہے کہ خیر من الف شہر کہا کہ اگر تم اس شخص پہ رشک کر رہے ہو تو وہ ثواب تم بھی کما سکتے ہو اگر تم شب قدر میں عبادت کرو۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول لوگوں کے سامنے جب بنی اسرائیل کے 4 عابدین کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے 1000 مہینے تک صرف نیکی کی، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام۔ ایوب علیہ السلام، حزقیل علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام تو نبی تھے، اور یوشع جو ہے وہ وصی تھے موسیٰ علیہ السلام کے۔ تو اس پہ بھی ان کو رشک ہوا کہ 1000 مہینے تک مسلسل عبادت، اور ایسی عبادت کہ کوئی بھی
گناہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شب قدر نازل کی کہ اس شب قدر کو تلاش کر کے اس شب قدر میں جاگ لو، مسلسل عبادت کرو، کوئی گناہ نہ کرو تو تم ان 4 عابدین کے برابر پہنچ جاؤ گے، بلکہ زیادہ، خیر من الف شہر۔ تو اس طرح صحابہ کی خواہش کو پورا کیا گیا۔ پھر رسول اللہ کو جب بتایا گیا کہ آپ کے بعد بنو امیہ 1000 مہینے تک آپ کے منبر پہ، اقتدار پہ، حکومت پر قابض رہیں گے، جو کہ اہل بیت کا حق تھا، تو رسول اللہ بڑے رنجیدہ ہوئے۔ تو رسول اللہ کی اس رنجیدگی کو دور کرنے کے لیے شب قدر نازل کی گئی کہ شب قدر میں جاگ کر رسول اللہ اس رنجیدگی کو دور کرے، کہ جس میں کہا گیا ہے کہ 1000 مہینے 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تو آپ نے دیکھا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا، شب قدر کی اہمیت کو بڑھایا گیا قرآن کے نزول سے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، you cannot speculate, you cannot guess, you cannot figure out کہ شب قدر کتنی امپورٹنٹ، سگنیفیکنٹ اور اسپیسیفکلی کب ہے۔ پھر کہا گیا 1000 مہینے سے بہتر۔ اس کے بعد اہم ترین آیت جو کہ امام زمانہ سے متصل، منسوب اور دلیل بنتی ہے بلکہ بن گئی ہے حدیث کے مطابق، تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، فیہا بإذن ربہم من کل امر، اللہ کے حکم سے امور لے کر، تنزل، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، دوام، استمرار کا صیغہ ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ دخان میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اور اس میں حکمت والے امور کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ سورہ دخان قرآن کا 44واں سورہ ہے، چیپٹر 44 ورس نمبر 4۔ اب آئیے شب قدر کی فضیلت اور اس کا تعلق رمضان سے جاننے کے بعد ہم چلتے ہیں شب قدر کا امام زمانہ سے کیا تعلق ہے۔ اگر ہم فوکس کریں اس بات پر کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے شب قدر میں قرآن کو نازل کیا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یعنی قیمتی چیز کو چھپایا جاتا ہے، مخفی چیز لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں، جیسے موتی سیپ کے اندر سمندر کی گہرائی میں موجود ہوتا ہے، مچھلیاں ہوتی ہیں سمندر کے درمیان، اور گھاس پھوس ہوتی ہے سمندر کی سطح پر اوپر۔ جو جتنی عام چیز ہوگی وہ سامنے ہوگی، اور جتنی قیمتی چیز ہوگی وہ آؤٹ آف دا باکس، آؤٹ آف دا فوکس، آؤٹ آف سائٹ، جسے خود امام زمانہ کی ذات گرامی۔ تو یہ ایک مماثلت شب قدر اور امام زمانہ میں، جتنا شب قدر مخفی ہے، امام زمانہ کی شخصیت بھی مخفی ہے۔ زمانہ غیبت کی زندگی ہے، دور ہے، زمانہ غیبت کا زمانہ ہے، اور طولانی زمانہ ہے، 1190 سال تقریباً، یا 5 سال اگر ہم نکال دیں بچپن کے تو 1185 سال کی غیبت، طولانی غیبت ہے، اور چھپی ہوئی چیزیں، اور یقیناً ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ قیمتی ہیں، اس لیے ان کو چھپایا گیا ہے۔ اب یہ جو آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے تنزل، ایگزیکٹلی ترجمہ اگر کریں قریب ترین تو یہ بنتا ہے گرامر کے حساب سے انگلش میں فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس۔ جیسے آپ کسی سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تم کہاں پڑھتے ہو، وہ کہتا ہے میں کراچی یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں۔ کیا کر رہے ہیں؟ میں گریجویشن کر رہا ہوں۔ اچھا یہ کتنے سال کا ہے؟ 4 سال کا ہے۔ تو آپ کتنے سال تک کالج جائیں گے، یونیورسٹی جائیں گے؟ آئی ول بی گوئنگ ٹو یونیورسٹی فار 4 ایئرس، یعنی میں جا رہا ہوں اور جاتا رہوں گا 4 سال تک۔ اگر ہم اس کو 4 سال ہٹا کے فار ایور لگا دیں تو میں جا رہا ہوں اور جاتا رہوں گا ہمیشہ، فار ایور۔ تو امام زمانہ کے لیے شب قدر کا اتصال کچھ اس طرح ہے کہ شب قدر میں جو امور نازل ہوتے ہیں، جو فرشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے کہ روایت کے مطابق جو امور لے کے نازل ہوتے ہیں وہ نازل ہوتے رہیں گے۔ کب تک؟ جب تک قیامت ہے، جب تک زمانے کی حجت، اور زمانہ کبھی بھی اللہ کی حجت سے خالی نہیں ہوتا۔ کس کے پاس لے کے آتے رہیں گے؟
امام کے پاس لیتے آتے رہیں گے۔ یفرقو دوام، استمرار اور ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے۔ جو دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تنزل سورہ قدر میں، یفرقو سورہ دخان میں، یہ فار ایور اور پرمیننس، کنسسٹنسی پہ دلالت کرتا ہے، جو کہ امام زمانہ سے خاص ہے، اسپیسیفک ہے، ایٹریبیوٹ ہے امام زمانہ کا خاص۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب شب قدر کے حوالے سے بات ہوئی تو آپ نے کہا کہ شب قدر پر ایمان لاؤ کہ یہ میرے بعد علی اور اس کی نسل سے 11 افراد کی امامت پر حجت ہے۔ شب قدر پہ ایمان، فقط شب قدر پہ ایمان نہیں، شب قدر پہ ایمان امام زمانہ اور اہل بیت پر بھی ایمان کے مترادف ہے۔ کیوں کہ جب رسول تھے تو یہ امور رسول کے پاس آتے تھے، یعنی ان امور کو ریسیو کرنے والا اور لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کرنے والا، پھر لوگوں کو اس کے حساب سے گائیڈ لائن پرووائڈ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے معین وسیع اس کا امام ہوتا ہے۔ تو رسول کے بعد کون ہوگا؟ رسول کے بعد رسول کے جانشین۔ جب بھی رسول نے فرمایا کہ میرے بعد علی اور ان کی نسل سے 11 افراد کی امامت پر حجت ہوگی، تو شب قدر بھی ایمان 12 اماموں پر ایمان کے مترادف ہے۔ پھر امام سجاد علیہ السلام سے کسی نے شب قدر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا ہمیں کیسے نہیں معلوم ہو، یہ وہی رات ہے کہ جس میں فرشتے ہم پر ہی تو نازل ہوتے ہیں۔ یعنی جب خود ایک انسان کے پاس، اللہ کے ولی کے پاس، امام کے پاس فرشتے آ رہے ہیں تو وہ سمجھ جائیں گے کہ آج کی رات شب قدر ہے۔ مثلا 23 کو آئے فرشتے تو امام سمجھ گئے کہ آج کی رات، 21 کو آئے فرشتے تو امام سمجھ گئے کہ ابھی 23 کو نہیں 21 ہی کو شب قدر ہوگی۔ تو یہ امام کو معلوم ہو سکتا ہے ایگزیکٹلی، کیونکہ فرشتے اس پر ہی نازل ہوتے ہیں، امور امام کو پکڑاتے ہیں۔ تو امام اس سے بڑھ کر امام باقر علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس سورہ انا انزلنا سے ہمارے دشمنوں پر ہمارے لیے مجادلہ کرو۔ ایک تو ہوتا ہے مناظرہ، اپنی اپنی دلیل لے کر سامنے والے فریق کو قائل کرنا، کنونس کرنا۔ ایک ہوتا ہے مجادلہ، یعنی اپنی بات پہ ڈٹ جانا اور جان دینے کے لیے حاضر ہو جانا، گویا بس ناؤ اور نیور، یعنی بس یہ آخری بات ہے ہماری طرف سے۔ اتنی اہم ہے شب قدر، اور اس پر ایمان لانا اور اس کی امور کی سپردگی امام کے ذمے ہونا، اس بات پر بھی ایمان لانا، یہ ہمارے ایمان کو مکمل کرتی ہے۔ اور صرف شب قدر پہ ایمان لے آئے آدمی اور باقی امور پر ایمان نہ لائے، یعنی باقی امور کی سپردگی کہ جو امام کے ذمے ہے، کس پر ہے؟ زمانے کے آخری حجت 12ویں امام پر ہے، اس پر ایمان نہ لائے تو گویا وہ آدھے اسلام پر ایمان لایا، آدھے اسلام پر ایمان نہیں لایا۔ اور اللہ تعالیٰ جہاں یہ کہتا ہے کہ تمام باتوں پر ایمان لانے والے مومن ہیں اور تمام باتوں کا انکار کرنے والے کافر ہیں، وہاں پر کچھ باتوں پر ایمان لانا اور کچھ باتوں کا انکار کرنا، یہ گروہ بھی کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 150 میں فرماتا ہے وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُؤْمِنُ نَكْفُرُ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے، بعض پر ایمان نہیں لائیں گے، بعض کو مانیں گے، بعض باتوں کو، بعض کو نہیں مانیں گے۔ اولئک هم الکافرون، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو کافر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مکس اپ، ملاب، کسٹمائز دین پسند نہیں کرتا۔ کفر و ایمان کا ملاب بالآخر اس کو کفر بنا دیتا ہے۔ ایک گلاس مشروب میں، دودھ میں، شیریں شہد میں ایک قطرہ نجاست کا آپ ڈال دیں، ایک قطرہ، اور آپ کہیں بھائی 99.99، تو یہ شہد ہے، یہ دودھ ہے، ایک بلکہ 0.1% تو ہم نے اس میں نجاست ڈالی ہے، زہر ڈالا ہے، تو کیا آپ وہ پئیں گے؟ اس 0.1% جو 99.9 کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، آپ نہیں پئیں گے، آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ تو اسی طرح آدھے اسلام اور آدھے کفر کا ملاب تو بہت دور کی بات، آپ پورے اسلام پر ایمان لے آئیں، ایک امام پر ایمان نہ لائیں، یہ بھی کفر کے مترادف ہے۔ شب قدر پہ ایمان لائیں، ائمہ پر ایمان نہ لائیں، شب قدر پہ 11 اماموں پر ایمان لائیں اور ایک امام کو چھوڑ دیں، یہ بھی کفر کے ذمے میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو
اپنا بنایا ہوا دین چاہیے، لوگوں کا بنایا ہوا دین نہیں چاہیے۔ جس طرح شیطان نے کہا تھا، ابلیس نے، کہ تو صرف آدم کے سجدے کو مستثنیٰ کر دے، میں کائنات میں ایسی عبادت کروں گا کہ کسی نے بھی نہ کی ہوگی آج تک، ایسی بات چپے چپے پر سجدہ ہوگا میرا۔ تو اللہ کو چاہیے تھا، خوش ہو جاتا کہ ایسی عبادت کہ کسی نے نہ کی ہو۔ اللہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا سوائے اپنی عبادت کے۔ تو بھائی اللہ تو عبادت چاہتا ہے تو بس ابلیس سے وہ عبادت لے لے جو کسی نے نہیں کی ہوگی۔ تو اللہ کیا کہتا ہے کہ مجھے اپنی بنائی ہوئی عبادت چاہیے، تیری بنائی ہوئی نہیں۔ تو یہ جو مکس اپ اسلام ہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر والا معاملہ ہے، یہ اللہ کو نہیں پسند ہے۔ شب قدر پہ ایمان لانا ہے تو امور جن کے سپرد کیے جائیں گے ان پر بھی ایمان لانا ہوگا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، غافلوں تک یہ بات کو پہنچائیں، اور غافلوں کی ذمہ داری ہے کہ متوجہ ہوں۔ تو اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے شب قدر میں، کہ جس طرح ہم شب قدر کو تلاش کر رہے ہیں اسی طرح اپنے امام کو بھی تلاش کریں۔ جس طرح شب قدر کی تلاش کے بعد، اس کو پانے کے بعد ہماری پیاس بجھ جاتی ہے، اسی طرح امام کے ظہور کے بعد جو تڑپ ہے امام کے لیے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ جس طرح 1000 مہینے کا ثواب ہم کو مل جائے گا اس سے زیادہ کا، اس طرح ہماری زندگیاں اور آخرت تمام امور جو ہے وہ استوار ہو جائیں گے۔ تو شب قدر امام سے منسلک ہے، شب قدر کی تلاش سے زیادہ امام کی تلاش زیادہ ضروری ہے، اور شب قدر پہ ایمان کے ساتھ ساتھ ائمہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تمام چیزوں پر ایمان لے آئیں، اللہ پر، نبیوں پر، قرآن پر، اور کچھ امام پر اور کچھ امام پر نہیں، یہ اللہ کو منظور نہیں۔ اللہ کے رسول نے فقط امام زمانہ کے منکرین کو بھی دین سے خارج کہا ہے۔ جب امام کا تعارف کروایا، مفہوم روایت ہے کہ اس کا نام میرے نام پر، اس کی کنیت میری کنیت پر، اور اس کی دعوت میری دعوت، اس پہ ایمان لانا میرے ایمان لانے کے مترادف، اس کا انکار میرے انکار کے برابر، اس کی تصدیق میری تصدیق، اس کی غیبت پر ایمان میری نبوت پہ ایمان۔ جو اس کے آنے کے بعد اس کو جھٹلایا، اس نے گویا مجھ کو جھٹلایا، اور جو لوگ میری بات اس سلسلے میں نہیں مانیں گے وہ گمراہی کا شکار ہوں گے، اور اگر وہ لوگوں کو گمراہ کریں گے تو ان کی شکایت میں اللہ کے حضور کروں گا، اور وہ جلد جان جائیں گے کہ ان کی بازگشت کس طرف ہے۔ تو مفہوم روایت یہ ہے کہ آپ تمام چیزوں پہ ایمان لائیں، حتیٰ کہ کچھ اماموں یا 11 اماموں پر بھی ایمان لے آئیں، اور آخری حجت پر ایمان نہ لائیں، تو یہ آخری حجت کے منکرین بھی دین سے خارج ہیں۔ تو دین میں مکمل طور پہ داخل ہو جائیں۔ نؤمن ببعض ونؤمن نکفر، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ مکمل طور پہ ہر وہ بات جو رسول نے کہی وہ ہمارے دائرہ ایمان میں داخل ہونا چاہیے، انکلوسیولی۔ کوئی ایک چیز بھی ہم اپنی مرضی سے نہ لے سکتے نہ چھوڑ سکتے۔ تو خدا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کو ڈھونڈنے، اس کو درک کرنے، اس کا ثواب پانے، اور جس شخص کے ذمے امور ہوں گے سپرد اس شخص پر ایمان لانے، اس کی غیبت پر ایمان لانے، اس کے ظہور کی دعا کرنے اور اس کے لشکری میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے 10ویں امر کی طرف، کہ جب ہمیں امام زمانہ کی یاد آتی ہے قرآن اور شب قدر کے بعد 10واں موڑ یا 10واں لمحہ مورد کہ جب ہمیں امام زمانہ یاد آتی ہے وہ اعتکاف۔ اعتکاف یعنی 3 دن ماہ رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں لوگوں سے دور ہو کر، اپنے غیر ضروری کاموں کو چھوڑ کر فقط اللہ کے ہو کے رہ جانا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امتحانوں میں جب بہت کم دن رہ جاتے ہیں، گھر میں وہ ماحول نہیں بن پاتا، تو ہم کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے اپنے دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہماری کلاس میں امتحان میں مصروف ہیں، اور ساتھ بیٹھ کے 2-3 دن دل لگا کر صبح شام ہم محنت کرتے ہیں اور امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں۔ تو جس نے پورے سال نہیں پڑھا 1 مہینے میں پڑھ کے پاس ہو جاتا ہے، جس نے پورے مہینے نہیں پڑھا وہ 2-3 دن پڑھ کر پاس ہو جاتا ہے۔ اور اس میں بھی اگر آپ نہ پڑھیں تو پھر آپ اپنے ایمان کو چیک کریں، ری وزٹ کریں، ریویو کریں۔ چنانچہ
پورے سال ہم نے نیکیاں نہیں کی، کوئی بات نہیں، ماہ رمضان میں کر لیجئے، اللہ نے آپ کو موقع دیا۔ ماہ رمضان میں نیکیاں نہیں کی، آخری 3 دن اعتکاف کر کے صبح شام اوور ٹائم لگا کر اللہ تعالیٰ کے ہو جائیے، اور تلاش کیجیے اپنی مغفرت کو، اور آئندہ کے لیے جو ہے کمر بستہ ہو جائیے۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ جو ہے وہ رحم کھائے گا۔ اب اس کو امام زمانے سے اگر ہم ملائیں تو اس طرح ملائیں گے کہ آخری زمانے میں جب امام نے فتنہ و فساد کا تذکرہ کیا تو فتنہ و فساد کے حوالے سے کہا کہ اس زمانے میں مرد کا اپنے گھر میں بیٹھ جانا صحیح ہوگا یا لوگوں کا تجرد کی زندگی گزارنا جائز ہو جائے گا۔ ہاں، ہمارے یہاں تجرد یا زمانے سے کٹ کے زندگی گزارنا جائز نہیں، لیکن جب فتنے فساد کی بہتات ہوگی، ایک جگہ تو یہ آیا ہے آخری زمانے کے حوالے سے، رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنی گھر کی کھڑکی سے باہر نکل کر فتنوں کو دیکھنے کی کوشش کرے گا، فتنہ اس کو بھی اچک لے گا۔ اب ہم یہ سوچتے تھے کہ یہ کیسا فتنہ ہوگا جو فقط گھر کی کھڑکی سے جھانکنے پر انسان کو اچک لے، تو پتہ چلا کہ کھڑکی کو انگلش میں ونڈو کہتے ہیں، اور جب ونڈو 90 آئی، ونڈو 99، پھر ونڈو 10، ونڈو XP، تو پتہ چلا یہ وہی ونڈو ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ جس کے ذریعے ہم دنیا بھر کو دیکھتے ہیں، جس کے ذریعے ہم ضروری چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن بعض اوقات انجانی چیزیں، انوانٹڈ مٹیریل یا غیر ایمانی، ایمان کو زائل کرنے والا مواد بھی ہماری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے، اور لمحے بھر میں بعض اوقات ایمان زائل بھی ہو جاتا ہے۔ انسان رات کو کوئی مجلس، کوئی درس، کوئی اچھی بات دیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے کمپیوٹر کو آن کرتا ہے، اسکرین کو، اور صبح تک وہ پگ ڈنڈیوں میں بھول کر اپنا راستہ گم کر دیتا، اپنی منزل کھو دیتا ہے، اور صبح جب اٹھتا ہے تو اس پہ غسل توبہ واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو انسان، یہ وہی زمانہ ہے کہ جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ انسان صبح مومن، شام کو کافر، شام کو مومن، صبح کافر، یعنی اس طرح ایمان بدلے گا کہ جب آپ بیٹھے ہیں تو گویا مصلی پہ بیٹھے ہیں، جب اٹھے ہیں تو گویا شراب خانے سے اٹھ کے جا رہے ہیں۔ تو آخری زمانے میں فتنہ و فساد اتنا زیادہ ہوگا کہ تجرد کی زندگی خود مردوں کا، جن کے لیے ضروری ہے کہ وہ باہر نکلیں، کسب معاش کریں، ان تک کے لیے کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم گھر میں بیٹھ جاؤ۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اگر ہم امام کے لیے زمینہ فراہم کر سکتے ہیں تو ضرور فراہم کیجیے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگوں سے ملنے سے آپ کے ایمان کے زائل ہونے کا خطرہ ہے اور عقائد میں انحراف کا خطرہ ہے، تو آئزولیشن اختیار کر لیں، گوشہ نشینی اختیار کریں، صرف ان لوگوں سے ملیں جن سے ملنا واجب ہے، گھر والے، رشتہ دار، صلہ رحمی والے افراد، آپ کی جاب، کالج، یونیورسٹی، اور اس میں بھی ان لوگوں سے گفتگو کریں کہ جو آپ کے مطلوبہ افراد ہیں، آپ کے خیر خواہ ہیں، آپ کے ایمان کو بچانے والے، یا کم از کم آپ کے ایمان کے لیے خطرہ نہیں ہیں۔ اور آج کل غالباً وہی زمانہ ہے، آپ فیس بک کو لے لیجئے، انسٹاگرام کو لے لیجئے، ڈسکارڈ کو لے لیجئے، آپ جو ہے وہ واٹس ایپ کو لے، چیٹ GPT، کسی چیز کو بھی لے لیں۔ آپ اگر سلیکٹڈ افراد، سلیکٹڈ ویب سائٹ، سلیکٹڈ امور پہ فوکس نہیں کریں گے تو آپ پگ ڈنڈیوں میں گم ہو جائیں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ کا ایمان کب آپ کے ہاتھ سے گیا۔ تو ویسے بھی امام کی روایت میں ہے کہ لوگوں پہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ عافیت کے 10 حصوں میں سے 9 حصے خاموشی اور ایک گوشہ نشینی، یا 9 حصے گوشہ نشینی، ایک خاموشی۔ بہرحال عافیت کے جو 2 جز ہوں گے، یا تو عافیت آپ کو گوشہ نشینی میں ملے گی، آئزولیشن میں، لوگوں سے کٹ کے رہنے میں، یا پھر خاموشی میں، کہ اگر لوگوں کے سامنے آنا ضروری ہے تو خاموشی اختیار کرنی ہے، اپنے عقائد کا پرچار نہیں کرنا ہے، بہت زیادہ لوگوں سے گفتگو نہیں کرنی ہے، اضافی بات نہیں کرنی ہے۔ تو یہ وہی زمانہ غالباً آ چکا ہے کہ کم از کم ہم اپنی موومنٹ اور اپنے تعلقات سلیکٹڈ لوگوں سے رکھیں کہ جن تک بات پہنچانی ہے یا جن سے بات لینی ہے
غیر ضروری افراد جو آپ کے ایمان پر حائل ہو سکتے ہیں، رکاوٹ بن سکتے ہیں یا حملہ کر سکتے ہیں آپ کی ایمان کی سرحدوں پر، ان سے آپ کو بچنا ہے۔ ایک بات اہم نقطہ ہے مہم کے طور پر کہ جب ہم اعتکاف کرتے ہیں، اعتکاف کرنے والوں کو اندازہ ہوگا کہ آخری دن خصوصی طور پہ عصر کے وقت، خصوصی طور پہ افطار کے وقت آپ کو گھر والے کتنا یاد آتے ہیں کہ بس آخری دن اعتکاف کا میں گھر کی طرف پلٹوں، گھر والوں سے ملوں، لوگوں میں بیٹھوں، دوستوں میں پہنچوں۔ اسی طرح جو لوگ عمرہ زیارت پہ جاتے ہیں 10-15 دن میں ان کو گھر والوں کی یاد آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، زیارت اپنی جگہ، مقامات مقدسہ، روضہ عالیہ، اتباط عالیہ اپنی جگہ، مسجد نبوی، حرم اپنی جگہ، لیکن 15 دن گزرنے کے بعد آخری ایام، آخری لمحات میں گھر والے بہت زیادہ یاد آتے ہیں، تڑپ رہے ہوتے ہیں گھر والوں کو دیکھنے کے لیے۔ جو لوگ حج پر جاتے ہیں، حج بہت بڑا فریضہ ہے، لوگوں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں اس آرزو میں، حج نہیں ہو پاتا، خوش نصیب لوگوں کو حج نصیب ہوتا ہے۔ حج پہ بھی آخری ایام میں انسان تڑپ رہا ہوتا ہے، خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور گھر والوں کی یاد میں کھویا ہوا ہوتا ہے، گھر والوں کی یاد آتی ہے، دوستوں کی یاد آتی ہے۔ ذرا سوچیں، ہم 3 دن میں گھر والوں کی یاد کے لیے تڑپ اٹھتے ہیں، 15 دن میں، 40 دن میں، یعنی ڈیز اور منتھس سے زیادہ ہم گزار نہیں سکتے گھر والوں کے بغیر۔ اگر ہم کو کہا جائے 1 سال گھر والوں کے بغیر گزارو، یا 10 سال، 15 سال جو دیار غیر میں اپنے گھر والوں کے لیے، ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے، معاش کے لیے گئے ہوئے، ان سے پوچھیے کتنا دل تڑپتا ہے ان کا گھر والوں کے پاس آنے کو۔ لیکن کیا کوئی ایسا ہے جو 1190 سال تک، 1190 سال تک، 255 ہجری سے لے کر 1445 255 سے 1445 تک غیبت میں ہو، اپنے لوگوں کے پاس جانے کے لیے تڑپ رہا ہو، لیکن لوگ اس سے غافل ہوں، لوگ اس سے منہ موڑ کے بیٹھے بھی ہوں، الاجل کی صدائیں تو بلند کر رہے ہوں، لیکن کاموں میں اتنے مشغول ہوں کہ ان کو فکر ہی نہیں ہے کہ امام کیوں نہیں آئے، امام اب تک کیوں ظہور نہیں کرتے۔ تو اپنی گوشہ تنہائی میں، اپنی اعتکاف میں، حج عمرہ زیارت کے سفر میں جب آپ گھر والوں کو یاد کریں تو امام زمانہ کو بھی یاد کریں کہ امام زمانہ 1000 سال سے زیادہ گزرنے کے باوجود کس طرح اپنی اس خواہش کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اب جب وہ آ رہے ہیں تو اپنے لیے نہیں آ رہے، ہمارے لیے آ رہے ہیں۔ جب وہ آئیں گے تو اس دنیا کو عدل سے اس طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم سے بھری ہوگی، تو وہ ہمارے ہی لیے آئے، ہم سے ظلم کو دور کرنے کے لیے، ہم سے بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے، فتنہ و فساد کو دور کرنے کے لیے، قتل و غارت کو دور کرنے کے لیے۔ تو خدایا اس ماہ رمضان میں اعتکاف کے دوران ضرور یاد کیجیے گا کہ جس طرح میرا دل مچل رہا ہے اپنے گھر والوں سے ملنے کے لیے، کیا امام کا دل نہیں مچلتا ہوگا اپنے مومنین، اپنے پیاروں اور اپنے چاہنے والوں کی طرف جانے کے لیے کہ جو ان سے غافل ہو کر منہ موڑ کے بیٹھے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ماہ رمضان میں جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں اور جو لوگ امام کو یاد کر رہے ہیں، ان کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے امام کے ظہور کی صورت میں۔ اس کے بعد 11واں امر، 11واں موڑ، 11واں مقام کہ جب ہم امام زمانہ کو یاد کر سکتے ہیں، وہ ہے توبہ۔ ماہ رمضان کو رمضان کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ یہ لفظ رمز سے نکلا، رمز یعنی جلانا، یہ مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، اسی لیے اس کو ماہ رمضان کہا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا۔ پھر روایت میں آیا مفاد الجنان میں منقول کہ اللہ تعالیٰ روزانہ افطار کے وقت 1,00,000 افراد کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ پھر ہر شب جمعہ 1 ساعت میں ہزاروں افراد جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ پھر 29ویں رمضان کے بعد جتنے اب تک آزاد ہو چکے ہیں اتنے ہی اور آزاد ہوں گے، یعنی تقریباً یہ تعداد 60 لاکھ تک پہنچ جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مومنین کو، گناہ گاروں کو تلا ہوا ہے بخشنے پر۔ یہ مومن ہے جو غافل، اسی لیے اللہ کے رسول نے نفرین بھیجی ہے۔ بہت برا جانا ہے ایسے شخص کو جو رمضان کو پائے اور اپنی مغفرت نہ کروائے۔ اور اللہ تعالیٰ تو وہ ہے کہ جو اپنے گناہ گار بندوں کو بھی عبادت گزار بندہ کہہ کر پکارتا ہے
کہ کوئی بات نہیں، تم سے غلطی ہو گئی، تم تو اچھے بچے تھے، گڈ بوائے تھے، عبادت کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. سورہ زمر آیت نمبر 53. سورہ زمر قرآن کا 39واں سورہ ہے، چیپٹر 39 ورس 53. قل یا عبادی الذین اسرفوا، کہہ دو کہ میرے عبادت گزار بندوں، جب تم اپنے نفوس پر زیادتی کرو، when you cross your limits, transgress the point, the border، تو اللہ کی رحمت سے قنوط یا قنوطی شخص اس کو کہتے ہیں کہ جو ہائیلی نگیٹو مائنڈڈ ہو، اتنا نگیٹو مائنڈڈ کہ کوئی امید نہ ہو اس کے دل میں بہتری کی. اسکیپٹسزم، اس کو قنوطیت کہتے ہیں اردو اور انگلش میں. تو اسکیپٹسزم، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مایوسی شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ ہے. اپنے سے مایوسی نہیں، اللہ سے مایوسی کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ تعالیٰ جمیعا، اللہ تعالیٰ سے مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کا معاف کرنے والا ہے. ہر قسم کے گناہ اللہ تعالیٰ جب حر کو معاف کر سکتا ہے، آپ کو نہیں کر سکتا. آپ نے سال بھر گناہ کیے، آپ نے جو ہے وہ پورے مہینے محنت کی ہے، 15 دن گزر کے 15 دن اور مزید گزرنے والے. حر کو تو اس دن معاف کیا جس دن اس کی شہادت، اس کا آخری دن، اس کی موت والے دن، وہ بھی چند گھنٹے بعد توبہ کے اس کو موت آ گئی، شہادت کی موت ملی. پہلے لعنت اللہ تھا، جو ہے اب علیہ السلام بن گیا صرف توبہ کے سبب. تو اس ماہ رمضان کو یہ سمجھ کے گزاریے کہ بس مجھے حسینی کیمپ میں آنا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کرنی، میرے گناہ کتنے بڑے کیوں نہ ہوں، حر سے بڑے تو نہیں. اور ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، بہت امپورٹنٹ انکشاف، کہ توبہ کا دروازہ ماہ رمضان میں کھلا ہے، بہت زیادہ کھلا ہے، بلکہ جنت کے دروازے کھلے، جہنم کے دروازے بند ہیں. توبہ کا دروازہ ماہ رمضان میں کھلا ہے، توبہ کا دروازہ اس کے بعد بھی کھلا رہے گا، توبہ کا دروازہ آخری سانس تک کھلا رہے گا. لیکن جب امام کا ظہور ہوگا تو یہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اہل ایمان کی طرف اور اہل کفر کی طرف، دوستان امام زمانہ ایک طرف، دشمنان امام زمانہ ایک طرف. تو خدارہ ہوش کیجئے، گناہوں سے پرہیز کیجئے، گناہوں سے مغفرت طلب کیجئے اللہ تعالیٰ سے. اور یہ نہ ہو کہ گناہوں میں مبتلا رہنے کے ساتھ ساتھ توبہ سے بھی غافل رہیں، اور اس دوران امام کا ظہور ہو جائے اور امام کی تلوار دشمن پہ چلنے کی بجائے آپ پر چل جائے. امام پہلے اپنے اندر کی کالی بھیڑوں سے نمٹیں گے اور پھر باہر کے لوگوں پر حملہ آور ہوں گے. جیسے عربوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ اسلام سب سے پہلے آیا کہ امام زمانہ سب سے زیادہ عربوں کو قتل کریں گے. لوگ کہیں گے شاید ہی کسی عرب کو باقی نہ چھوڑے، اور عرب سب سے زیادہ امام زمانہ کے دشمن ہوں گے. اور جو حالات اور جو صورتحال چل رہی ہے اس وقت دجال کے حوالے سے، یہود و نصارہ کے حوالے سے، مادیت پرستی کے حوالے سے، جس طرح عرب نے عیسائیوں اور یہودیوں سے گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے، بے عین ہی یہی اشارہ روایتوں میں ہے کہ کس طرح عرب حکمران آوارہ اور عجم حکمران رسوا ہوں گے آخری زمانے میں. گناہوں سے توبہ کیجئے اس سے پہلے کہ ظہور سے پہلے، ظہور کے وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. آخری 12واں مورد کہ جب ہمیں امام زمانہ کی یاد آتی ہے رمضان کے اختتام پر، جب عید کا چاند ہم دیکھتے ہیں. عید کے آنے کی خوشی ہوتی ہے، رمضان کے روزوں کی رکھنے کی خوشی ہوتی ہے، اپنے فرائض کی تکمیل کی خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے الحمدللہ ماہ رمضان بہت اچھا گزارا، شب بیداریاں کی، قرآن کی تلاوت کی، بھوکے پیاسے رہے فقط اللہ کی رضا کے لیے. اور تمام لوگوں نے ایک ساتھ روزہ رکھا، تمام لوگ ایک ساتھ چلے، تمام روزوں نے ایک ساتھ افطار، ایک ساتھ سحری، ایک ساتھ بھوک پیاس سا رہنا گوارا کیا اور ایک دوسرے کی مدد کی. بہت اچھی فضا اتحاد کی، یگانگت کی، ہمدردی کی، بلکہ گلوبل سنکرونائزیشن، گلوبل یونٹی دیکھنے میں آئی. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جب رویت ہلال کا اعلان ہوتا ہے تو لوگ منقسم ہو جاتے ہیں، لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں، لوگ بڑھ جاتے ہیں، گروہ در گروہ ہو جاتے ہیں، سب کا اپنا اپنا چاند.
ہر کوئی اپنے چاند، اپنی تاریخ، اپنے نظریے پہ مصر ہوتا ہے، اور بعض اوقات ہمیں ایک عید، 2 عید اور حتیٰ کہ 3 عیدیں بھی منانی پڑتی ہیں۔ ایسے موقع پر مومن بہت زیادہ دل شکستہ ہو جاتا ہے، اور یہ امام زمانہ کی غیبت کی نحوستوں میں سے ایک نحوست، فتنوں میں سے ایک فتنہ، سائیڈ ایفیکٹس میں سے بدترین سائیڈ ایفیکٹ، اہم ترین، مہم ترین سائیڈ ایفیکٹ یہ ہے کہ لوگوں میں اختلاف کا ہونا۔ عید ہلال کا اختلاف ایک بہت اہم، مہم اور عام مثال ہے۔ بڑا مومن کا دل دکھتا ہے کہ کیا ہوتا اگر ہم عید بھی ایک ہی کر لیتے، قرآن بھی ایک، خدا بھی ایک، کعبہ بھی ایک، رسول بھی ایک، ہر چیز ایک، لیکن عیدیں مختلف۔ یاد رکھ لیجئے، اس سے زیادہ اختلاف، شدید ترین اختلاف، دل کو چیر دینے والا اختلاف اس وقت ہوگا جب امام کا ظہور قریب ہوگا، اور اسی اختلاف میں بہت سے لوگ اپنا ایمان اپنے ہاتھ سے دھو بیٹھیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب امام قائم کے ظہور کی بات ہوئی تو آپ نے کہا ابھی ان کا ظہور کہاں، ابھی تو آسمان گردش میں نہیں آیا، ابھی تو لوگوں نے یہ کہنا نہیں شروع کیا کہ امام اس وادی میں نکل گئے ہوں گے، فلاں وادی میں امام مر گئے ہوں گے، نعوذ باللہ، اس لیے ظہور نہیں کر رہے۔ یعنی امام کی غیبت طولانی میں لوگ اس طرح آپ سے منحرف، یہ ان کی بات ہو رہی ہے کہ جو امام پر یقین رکھتے ہیں، مومنین کی بات ہو رہی ہے کہ جو امام کی غیبت کی طولانی ہونے پر مشوش، ڈاؤٹ فل، مشتبہ ہو جائیں گے اور سوچیں گے شاید امام کہیں اور نکل گئے، شاید امام کو ہماری پرواہ نہیں، یا ہو سکتا ہے امام مر گئے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر ایک دن بھی رہ جائے گا تو اس دن کو اتنا طولانی، اتنا اسٹریچ کرے گا کہ امام ظہور کریں گے اور تمام فتن و فساد کی سرگوبی کریں گے اور دنیا کو عدل سے اس طرح بھر دیں گے جیسے وہ ظلم، چاہے کتنا ٹائم لگ جائے، وہ دن بڑھ کر اتنا طولانی ہو جائے گا، یہ تمام امور انجام پائیں گے۔ تو امام نے کہا آسمان گردش میں نہیں آیا، اور لوگوں نے ابھی یہ کہنا نہیں شروع کیا کہ امام کسی وادی میں نکل گئے، امام مر گئے۔ لوگوں نے کہا یا امام، آپ نے جو لفظ کہا آسمان گردش میں نہیں آیا، آسمان کی گردش سے کیا مراد ہے؟ تو امام فرماتے ہیں مومنین کا آپس میں، مسلمانوں کا آپس میں اختلاف، یعنی ظاہر سی بات ہے وہی لوگ اختلاف کریں گے جو امام پر یقین رکھتے ہیں۔ دختر امام حسن علیہ السلام کی روایات بحر الانوار کی جلد نمبر 51 میں، یہ تمام روایات جو ہم نے امام زمانہ سے متعلق اور ماہ رمضان امام زمان سے متعلق روایت جو جمع کی ہے، اس میں تقریباً 90% سے زیادہ روایت بحر الانوار کی جلد نمبر 51 سے لی گئی ہیں، جس کا اردو ترجمہ 12ویں جلد میں موجود ہے، یعنی 12 جلدیں ائمہ پر ہیں، آخری جلد بلکہ 11 اور 12ویں دونوں جلدیں امام زمانہ پر ہیں۔ 12ویں جلد میں امام زمانہ کہ ظہور سے پہلے جو علامات ظہور ہیں ان پہ ڈسکشن کیا گیا ہے، تو یہ روایتیں وہاں سے اخذ کی گئی ہیں۔ چنانچہ دختر امام حسن علیہ السلام سے جب امام زمانہ کے ظہور کی بات ہوئی تو آپ نے کہا ابھی ان کا ظہور کہاں، ان کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بیزار نہ ہو جاؤ، جب تم لوگ ایک دوسرے پہ لعنت ملامت نہ کرو، جب تم لوگ ایک دوسرے پہ تھوکو نہیں، جب تم لوگ ایک دوسرے کو کافر نہ کہو، ایک دوسرے سے بیزاری، ایک دوسرے پہ لعنت ملامت، ایک دوسرے پہ تھوکنا، ایک دوسرے کو کافر کہنا، کیا نعوذ باللہ، خدا نخواستہ، یہ وقت نہیں آ گیا۔ پہلے اتحاد مسلمین، بین المسلمین کی بات ہوا کرتی تھی، اب آج کل بات ہو رہی ہے اتحاد بین المؤمنین کی۔ تمام بارگاہیں بھی بٹنا اب شروع ہو گئی ہیں، لوگوں پہ لیبل لگ رہے ہیں، شروع ہو گئے کہ یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں ملک سے تعلق، اس کا فلاں ملک سے تعلق، یہ فلاں نظریے کا حامل، یہ فلاں نظریے کا حامل۔ تو جو انتشار مسلمانوں میں تھا وہ انتشار مومنین میں سمٹ کر آ گیا ہے، لیکن یہ ظہور کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب کچھ نہیں ہو سکتا، ان کے لیے ایک اور خوشخبری، جب دختر امام حسن نے یہ کہا کہ تم لوگ بیزار آ جاؤ گے، ایک دوسرے سے لعنت ملامت کرو گے، تھوکو گے، کافر کہو گے، تو سننے والے نے کہا اس میں تو کوئی خیر نہیں، یعنی اس بات میں تو کوئی خیر نہیں، یعنی یہ تو بالکل ہی ڈپریسو بات ہے، بہت دل کو اداس کرنے والی بات ہے۔ تو دختر امام حسن نے فرمایا کہ ساری خیر اسی میں تو ہے کہ ان حالات میں، جب یہ حالات آ چکے ہوں گے، ان حالات میں امام کا ظہور ہوگا اور یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ خدا کرے
کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ تو یہ روزانہ فتنہ و فساد، یہ روزانہ دنگا مشتی، یہ روزانہ سر پٹول، یہ روزانہ گریبان تک ہاتھوں کو پہنچنا، یہ روزانہ ایک دوسرے کے خلاف فتوے دینا، یہ سب امام زمانہ کے ظہور کے بعد ختم ہو جائیں گے۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کر احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت و بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عید پر مسلمانوں کے اندر، مومنین کے اندر وہ جوش و ولولہ پیدا کرے، وہ ایمان کی حرارت پیدا کرے کہ جب ہم دعائے ندبہ عید کی نماز سے پہلے پڑھیں تو امام کی نظر التفات مجبور ہو جائیں مومنین کی درخواست، مومنین کے گریہ پر لبیک کہنے کی، اور جس طرح ہم امام کے لیے لبیک کہہ رہے ہیں اپنی عیدین کی نمازوں میں اور دعائے ندبہ پڑھتے ہوئے ان کو بلا رہے ہیں، امام ہماری آواز پر لبیک کہیں اور یہ عید ہم امام زمانہ کے ساتھ منائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا اور سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ماہ رمضان میں تقویٰ کے حصول میں ہماری مدد فرما، ماہ رمضان میں امام زمانہ سے جڑنے کی توفیق عطا فرما، ماہ رمضان میں امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں کثرت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو سفر میں ان کو منزل تک پہنچا، مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على